اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مجوزہ بل اس وقت پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں وہ بل پیش کیا جا چکا، کچھ سال پہلے ریجیکٹ ہو گیا، اب پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر اس کے بعد پیش کرنے کی تیاریاں ہیں۔ اب وہ جو تبدیلی مذہب سے متعلقہ یہ زیر غور تجاویز ہیں اور جو مسودہ تیار ہوا ہے، ذرا اس کو سنیے اور پھر دیکھیے کہ یہ کیسا قانون ہے جو رب کے قرآن کے صراحتاً خلاف ہے۔ نمبر 1، پہلی شک، جو شخص اپنا مذہب تبدیل کرتے ہوئے اسلام قبول کرنا چاہے وہ اپنے قریبی ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دے گا۔ پہلے وہ کیا کرے گا؟ جج کے سامنے جا کر درخواست دے گا۔ نمبر 2، درخواست موصول ہونے کے 7 دن میں جج کسی دن کو مقرر کر کے اس کا پہلے انٹرویو کرے گا کہ اس پر کوئی جبر تو نہیں ہو رہا۔ نمبر 3، جج اس کے سابقہ کفریہ مذہب کے اسکالر سے ملاقات کروائے گا اور اسے مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھنے کے لیے 90 دن کا ٹائم دے گا۔ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کے مذہب کے اسکالر سے ملاقات کروائے گا، وہ اس سے گفتگو کرے گا، پھر جج اسے 90 دن کا ٹائم دے گا کہ تم سارے دینوں کی کتابیں پڑھو۔ 90 دن وہ پڑھنے کے بعد جب آئے گا تو اگر وہ اسلام قبول کرنے پر قائم رہتا ہے تو جج اسے سرٹیفکیٹ دے گا، اور اگر وہ کہتا ہے مجھے اسلام قبول نہیں کرنا تو جس شخص نے اس کو تبلیغ کی تھی اسلام کے قبول کرنے پر اسے 5 سے 10 سال قید اور جرمانہ بھی ہوگا۔ اور پھر آگے، اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کا مسلمان ہونے کے بعد نکاح پڑھا دے گا اور وہ 90 دن کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اسلام قبول نہیں کرنا، تو نکاح پڑھانے والے کو 3 سال قید میں ڈالا جائے گا۔ یہ بل پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ 5ویں شک، اگر کوئی بچہ، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اگر کوئی بچہ اسلام قبول کر لے تو سرٹیفکیٹ حاصل بھی کر لے، 18 سال تک پاکستانی گورنمنٹ اسے مسلمان کنسیڈر نہیں کرے گی، 18 سال تک اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہے وہ بل جو پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے اگر ایک مسلمان سے کوئی شخص کہتا ہے نا غیر مسلم، کوئی غیر مسلم مسلمان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور مسلمان آگے سے کہتا ہے ٹھہر جو میں تمہیں بعد میں کلمہ پڑھاؤں گا، اسلام کہتا ہے جو یہ کہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ کیوں وجہ سنیں کیوں؟ اسلام کہتا ہے اتنی دیر کے لیے اس بندے پر کفر پسند کیوں کیا، کفر پسند کیوں کیا تو نے اس کے اوپر؟ اور یہاں کہا جا رہا ہے پہلے درخواست دے، 7 دن کے اندر انٹرویو ہوگا، پھر 90 دن کا ٹائم دیا جائے گا، کتابیں پڑھنے کا کہا جائے گا، اور اس کے مذہب کے اسکالر سے کہا جائے گا اس کی برین واشنگ کرو، اس کو موٹیویٹ کرو، اس کو سمجھاؤ کہ تم دوسرا مذہب کیوں اختیار کر رہے ہو۔ رب تو فرمائے مسلمان کراؤ، مسلمان کرو، اور یہ قانون یہ کہے کہ خبردار جو کسی کو اسلام کی طرف آنے دیا تو مجھے بتائیں کہ یہ جو مسودہ تیار کرنے والے، پھر تیار کرنے والوں سے لے کر منظور کروانے والے، ہاں اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ایسے لوگوں کی حمایت کرنے والے، وہ اپنے ایمان کو کہاں پیش کریں گے؟ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں جو ایسے قانون کو پیش کرنے کے لیے حمایت کر رہے ہیں۔ یہ تو رب کو بھی ناپسند ہے، کفر تو رب نے پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی کو معاف کر دیتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ فرمایا جو اپنے دین سے، اسلام سے مرتد ہو جائے گا اور وہ کافر ہی مرے گا، یہ وہ شخص ہے جس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی پر کفر کو پسند نہیں فرماتا، اور اسلام سے رکاوٹ بننے والے جو کسی کو اسلام سے روکیں اور کسی کو اسلام سے دور کریں، یہ میرے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 ہے، 99، اس میں اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے فرماتا ہے لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء۔ فرمایا تم اسے
اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لانا چاہتا ہے؟ تم اسے اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لانا چاہتا ہے؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم جانتے ہو یہ دین بھی سچا ہے، تم جانتے بھی ہو یہ دین سچا ہے، پھر بھی اسے روکتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگوں سے چھپ چھپ کے بل پاس کرنے والوں، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے والوں، لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، سن لو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کرو گے اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، اسے سب پتا ہے کون کون سی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کن کے ایجنڈے پہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کے سامنے 5ویں شق اس بل کی یہ رکھی تھی کہ جناب جو بچپن میں اسلام قبول کرتا ہے اس کا اسلام قبول نہیں ہے۔ حالانکہ لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 15 سال کی عمر میں، اور اسلام کے مطابق لڑکا کم از کم 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی شریعت اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ اب اسلام کے آپ تاریخ پڑھیں اور مدینہ منورہ کے وہ خوبصورت ایام نکالیں تو آپ کو ایک فہرست نظر آتی ہے کہ کتنے ایسے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور میرے حضور نے کسی کو نہیں کہا جاؤ جج کے پاس پہلے سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، تمہارے ایمان کا سرٹیفکیٹ ملے گا تو پھر میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا۔ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین اور وہ عظیم ہستی جن کی شان میں رب کے قرآن کی آیتیں بار بار نازل ہوتی تھی، وہ علی نے بھی تو بچپن میں اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے حضور کو نماز پڑھتے بچپن میں دیکھا تھا، 8 یا 10 سال کی عمر تھی، ابھی بالغ بھی نہیں تھے، اسلام قبول کیا، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ ابھی تم بچے ہو سوچ لو، جاؤ جا کے 90 دن کا انتظار کرو، پہلے ویٹ کرو، جا کے اسٹڈی کرو، پھر میرے پاس آنا۔ حضور بھیجے اس لیے تھے، هو الذی ارسل رسولہ لیظہرہ علی الدین کلہ، رب نے بھیجے اس لیے تھا کہ وہ سارے دینوں پہ اپنے دین کو غالب کر دے، رب کا قرآن لے کر آئے، رب کے